کیونکہ آپ عالم بھی ہیں اور اس پہ زیادہ آپ کا عبور بھی حاصل ہے، جتنے ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، کہ پولیو کے قطروں میں کیا ایسی چیز ہے جو کہ حرام ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحت کو لے کر جی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بہت ساری آیات کو نازل فرمایا ہے. جی جیسا کہ ایک آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو پس اللہ ہی اس کے لیے اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے. صحیح. پتہ چلا مرض بھی ہے اور شفا بھی ہے. صحیح. لہٰذا مرض تو قدرتی طور پر ہوا اور شفا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، یا انسانوں کی تحقیق اور بہت ساری ریسرچ کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ انسانوں کے بیماریوں کے لیے شفا کا سبب بنتا ہے. لہٰذا پولیو کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان بھی ساتھ کہہ لیں، چونکہ آپ نے ذکر کیا، یہاں پر ہمارے ہاں خوراک کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے. ہمارا دوسرا ہمسایہ ملک بھی اسی معاملے کا شکار ہے. لہٰذا خوراک کی کمی، پھر غربت، پھر انسانوں کے ترقی نہ کرنا، وقت پہ انسانوں کی بہت سارے ہمارے ہاں تو یوں کہہ لیں جاب کے اور رزق روزی کے ہی معاملات کہ جو ہے نا وہ ایک طرف نہیں لگتے، تو باقی پریشانیاں وہ ایکسٹرا ہوتی ہیں. اس سارے برڈن کی وجہ سے خوراک پر توجہ کم ہوتی ہے. ہمارے ہاں لوگ خوش کم رہتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا وہ غصہ جلدی کر جاتے ہیں، ہمارے ہاں صحت کی بہت زیادہ اونچ نیچ کا شکار ہے. پھر زمینی پانی بھی جو ہے وہ ہر جگہ پر جو ہے نا وہ صحت مند پانی میسر ہمیں نہیں ہے. تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے جو کہ اور بھی بہت زیادہ ہیں، پھر بہت سارے وائرسز کا بھی ہم شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری مائیں بچوں کی سب سے پہلے ان پر بہت ساری بیماریاں حملہ کرتی ہیں. آپ ہاسپٹلز کا ایک دورہ کر کے دیکھ لیں، وزٹ کے بعد آپ ایک دکھی نتیجے تک پہنچیں گی. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں اور زیادہ فتنے جو ہیں وہ گھیر لیتے ہیں. ان میں ایک پولیو کا بھی ہے. جی ہمارے ہاں مسلمانوں میں یہ بہت زیادہ ڈر ہے کہ کہیں نان مسلمز ہمیں مٹا نہ دیں. یہ سب سے بڑا ڈر ہے. اس ڈر کا جو حل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں دیا ہے کہ اسلام 1400 سال سے موجود ہے، اسے کائنات میں کوئی مٹا نہیں سکا. اسی طرح اسلام کے ماننے والے بھی 1400 سال سے موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے، انہیں کوئی مٹا نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ ہر اس سازش کا جو مسلمانوں اور اسلام کو مٹانے کے لیے سامنے لائی جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے ناکام کرے گا. لہٰذا وہ مسلمان جو مذہب کی طرف مائل ہیں اور نمازی ہیں اور حفاظ قرآن ہیں یا پھر حاجی صاحبان ہیں یا پھر دین کے معاملات میں وہ پیش ہیں، انہیں چاہیے کہ ہر طرح کی غلط فہمیوں پر توجہ نہ دیں. ان کا جو ڈاکٹر ہے وہ فیملی ڈاکٹر ہے یا پھر ہاسپٹل کا ہے یا پھر ان کی گورنمنٹ کے جو ڈاکٹرز ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو ویکسین ہے اس کو پی لیں، یہ آپ کے بچوں کو ہر طرح کے جو پولیو کے معاملات ہیں پھر اور بہت سارے معاملات ہیں ان سے بچائے گی، تو ہمیں چاہیے ڈاکٹرز پر ٹرسٹ کر کے ہم اس کو پی لیں اور پھر اپنے بچوں کو بھی پلائیں تاکہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ ہیلدی ہوں، وہ صحت مند ہوں، وہ اپاہج نہ ہوں. میں نے ایسے ڈھیر سارے گھرانے دیکھے ہیں جن گھروں کے اندر اگر ایک بچہ بھی خدا نخواستہ اس کا کوئی پاؤں ٹیڑھا ہے یا ہاتھ ٹیڑھا ہے یا اس کے باڈی کے مسلز جو ہیں ان میں کوئی اونچ نیچ کا شکار ہے، تو وہ ساری فیملی ساری زندگی کے لیے مینٹلی ٹارچر ہوتی رہتی ہے قدرتی طور پر، اور پھر وہ سکھ میں نہیں رہتے. اس معاملے سے صرف والدین ہی پریشان نہیں ہوتے بلکہ وہ جو ایک بچہ ہو یا بچی ہو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں بیٹا یا بیٹی اپاہج پیدا ہو، اور اگر پیدا ہو جائے خدا نخواستہ تو پھر اس سے فیملی کا ہر فرد ہمیشہ کے لیے پریشانی کا شکار رہتا ہے. تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے، جیسا کہ بالخصوص پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اس دفعہ 8 کروڑ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا پلان کیا ہے. اس طرح گورنمنٹ آف کے پی کے نے 62 لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کا اہتمام کیا ہے. تو ہمارے علماء کو بھی چاہیے تعاون کریں. یہ حرام نہیں ہے، اس کے اندر حرام کا کچھ ایسا عنصر یا کوئی ایسا فارمولا شامل نہیں ہے کہ جس پر فتویٰ لگا کر کہا جا سکے کہ یہ حرام ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاملات مشکوک ہیں اور اس طرح کی باتیں، مگر جو ہیلتھ کے سلسلے ہوتے ہیں ان میں ہمیں اپنے ڈاکٹرز پر ہی بلیو اور ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ اسلام کے معاملات میں لوگ ہم اسلامک اسکالرز یا مفتیان کرام پر ٹرسٹ